مہندی کے فنکشن پہ حسن گھر سے باہر تھا، اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی تکلیف کا کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے حسن، جب سے آئے ہو چپ ہو؟ آج تو غالباً فیضان کی مہندی ہے، تمہیں تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ روہیل فیضان کا بھی دوست تھا۔ حسن غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ اللہ کرے مر جائے فیضان، ساری زندگی روتی رہے یہ زارا کی بچی۔ جس طرح میری محبت اس نے مجھ سے چھینی ہے، خود بھی اپنے محبوب کی جدائی پہ آنسو بہاتی رہے۔ یہ سن کے روہیل کہنے لگا، کول ڈاؤن حسن، کیا ہو گیا تمہیں؟ حسن نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی رگڑ کے صاف کی۔ روہیل کہنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا کر دیا ہے زارا نے؟ حسن نے سب کچھ روہیل کو بتا دیا۔ روہیل بڑی خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر کہنے لگا، اصل قصوروار تمہاری کزن زارا ہے، اس نے تم سے تمہاری محبت چھینی ہے۔ حسن، میرے خیال سے تمہیں اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہیے۔ خالی بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بد دعائیں مدتوں بعد لگتی ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لے کے آتا ہوں۔ روہیل کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت حسن کا یہ حال تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا زارا کو جان سے مار ڈالے، جو اس کی خوشیاں برباد کر کے اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روہیل جوس کا گلاس اندر لے کر آیا اور حسن کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، یہ جوس پیو۔ حسن نے ویسے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے ایک ہی گھونٹ میں پورا جوس پی چکا تھا۔ روہیل کہنے لگا، بے شک میں تمہارا اور فیضان دونوں کا دوست ہوں، لیکن تمہارے لیے دل میں بہت ہمدردی رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یوں چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ جتنا تم برداشت کرتے ہو، تمہارے ننیال والوں کی زیادتیاں اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ لڑکی، اس کی جرت تو دیکھو، اس نے تمہاری زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا، اور اب اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ حسن، تمہاری چپ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ بدلہ لینا سیکھو، اپنا حق مانگنا سیکھو۔ یہ سن کے حسن کا فشار خون بڑھنے لگا اور اسے لگا جیسے اس پہ نشہ اور خماری سی چھانے لگی ہو۔ روہیل کی باتیں اس کے دماغ کو کھولانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں ابھی گھر جا کر اس لڑکی کے پاس جانا چاہیے، تم بھی اس کی خوشیاں برباد کر دو۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن حسن کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ سن سا ہو گیا ہے۔ غصہ تو اسے زارا پہ ہمیشہ ہی آتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے اب کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ زارا کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر دے۔ بڑے غصے سے اٹھ کے وہ گھر پہنچا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ زارا کے کمرے میں آیا۔ یوں تو 4 لڑکیاں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، لیکن آج کل زارا الگ کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ عارفہ بیگم کا کہنا تھا کہ مائیوں کے بعد وہ الگ کمرے میں رہے گی جب تک کہ شادی نہ ہو جائے۔ بہرحال جیسے ہی حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ حسن کی غصے کے مارے آنکھیں سرخ تھیں۔ دماغ میں ابھی بھی روہیل کی باتیں چل رہی تھیں کہ اسے زارا سے بدلہ لینا چاہیے۔ اس نے بیڈ کا دوسرا تکیہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جیسے ہی زارا کے قریب پہنچا تاکہ تکیہ اس کے منہ پہ رکھ کے اسے جان سے مار ڈالے، تو نظر بے ساختہ اس کے وجود پر پڑی۔ اس کے گہرے گلے پہ جا کے نظریں رکیں۔ محبت مل جانے کی دلکشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ کے حسن کا خون کھول کے رہ گیا۔ اس نے تکیہ ایک طرف پھینکا اور نشے سے آنکھیں چور ہونے لگی۔ زارا ایک کے بجائے 4 نظر آ رہی تھی۔ بے ساختہ وہ اس پہ گرا۔ اس سے پہلے کہ زارا چلاتی، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اور پھر رملا گھر تو آ گئی تھی، لیکن سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا جیکسن سے شادی کا فیصلہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ حسن نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا تو رملا بری طرح سے چونکی۔ حسن مسکرا رہا تھا، دوست پانی پیو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس بات پہ اتنا خوش تھا۔ رملا نے پانی کا گلاس اٹھایا
اور 2 घूंट पानी पी के रख दिया। हाँ बोलो, क्या दिखाना है? रिमला को हसन आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो अपने कमरे में चला गया। जब बाहर आया तो रिमला का लैपटॉप उसके हाथ में था, जिस पे शर्ट्स के कुछ डिफरेंट से डिज़ाइन बने हुए थे। रिमला कहने लगी, तुम्हें ऐसी शर्ट्स चाहिए हसन? रिमला को लगा शायद उसे कपड़े ख़रीदने हैं। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया। वो कहने लगा, ये डिज़ाइनिंग मैंने बनाई है, मुझे लगता है जैसे ये काम मुझे आता है। बड़ी हैरत से रिमला ने हसन की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये डिज़ाइन हसन ने बनाया है। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था। उसकी बातों से ये नहीं लग रहा था कि वो अपनी उम्र से कई साल छोटा हो। वो रिमला के पास ही बैठ गया, पूरी डिज़ाइनिंग उसे बताने लगा। देखते ही देखते उसने कई डिज़ाइन बना के रिमला को दिखाए। रिमला कभी बेयकीनी से हसन को देख रही थी और कभी उसके बनाए गए डिज़ाइंस को। वो किसी प्रोफेशनल की तरह से बात कर रहा था, डिज़ाइंस बना रहा था। बड़ी तेज़ी से उसकी उंगलियां लैपटॉप पे चल रही थीं। रिमला बेहद हैरान हुई। रिमला कहने लगी, क्या इसके अलावा भी तुम्हें कुछ याद आता है? तो हसन सोच में पड़ गया, अपने जहन पे जोर डालने लगा। कई आवाज़ों की बाज़गिश्त उसे सुनाई देने लगी, लेकिन कई आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही थीं। लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन नाम सिर्फ हसन का ही सुनाई दे रहा था। कहने लगा, नहीं दोस्त, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अलबत्ता मुझे ये पता है कि मैं ये काम करना जानता हूँ, मुझे ये काम अच्छे से आता है। रिमला इस बात पे खुश थी कि आहिस्ता आहिस्ता हसन को अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी याद आने लगी है। एक बार उसने हसन से बात की। कहने लगी, मैं डॉक्टर जैक्सन को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर जैक्सन से शादी कर लूँ। बेसाख्ता हसन के मुंह से ये बात निकली, ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे पता है तुम मेरी बीवी होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकती। औरत कभी भी एक वक्त में 2 मर्दों के निकाह में नहीं आ सकती। ये बात भी रिमला के लिए हैरान कुन थी। कभी कभी वो ऐसी बातें कर जाता था कि रिमला उसे हैरत से देखती रह जाती थी। हसन ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कहने लगा, नहीं, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे वो डॉक्टर बहुत बुरा लगता है। रिमला ने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ हसन के दोनों हाथों से छुड़वाया। वो कहने लगी, तुमसे निकाह करना मेरी मजबूरी थी, मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी। हसन कहने लगा, लेकिन अब तुम मेरी ख्वाहिश बन चुकी हो। देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन रिमला ने इस बार अपना लहजा सख्त किया। कहने लगी, तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो, कुछ कुछ याददाश्त तुम्हारी वापस आ भी रही है। जब मुकम्मल तौर पे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए वो अहमियत नहीं रखूँगी जो अभी रखती हूँ। हसन कहने लगा, ऐसा नहीं है, बस तुम मेरी हो। ऐसा भी डॉक्टर जैक्सन में क्या है जो तुम्हें मुझ में नज़र नहीं आता? आंखों में नमी लिए वो बहुत दिल गिरफ्तगी से पूछ रहा था। उसी वक्त बाहर की डोर बेल बजी। बाहर डॉक्टर जैक्सन था। दरवाज़ा रिमला ने ही खोला था। डॉक्टर जैक्सन कहने लगा, क्या तुम रेडी हो? वो कहने लगी, बस मैं 15 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हसन सोफे पे बैठा बड़े गुस्से से डॉक्टर जैक्सन को देख रहा था। रिमला अपने कमरे में जा चुकी थी। वो जब बाहर निकली तो एक स्कर्ट पहने हुए थी जो घुटनों से काफ़ी नीचे थी। अलबत्ता शर्ट कुछ ऊंची थी, इतनी कि ज़रा सा झुकने पे उसकी कमर और पेट दोनों नज़र आते। उसके लेयर्स में कटे बाल भी खुले हुए थे, मेकअप भी किया हुआ था। जानबूझ के रिमला ने हसन को नज़रअंदाज किया, लेकिन हसन की नज़रें उसी पे टिकी हुई थीं। बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से उसे देख रहा था। डॉक्टर जैक्सन ने रिमला को देखा तो चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। फ़ौरन से खड़ा हो गया। आर यू रेडी प्रेटी गर्ल? इससे पहले कि डॉक्टर जैक्सन रिमला की तरफ बढ़ता, हसन खड़ा हुआ और रिमला के पास तेज़ कदमों से पहुंच गया। डॉक्टर जैक्सन के रिमला के पास पहुंचने से पहले वो उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कहीं नहीं जाओगी और ये क्या पहन रखा है तुमने? रिमला कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? हटो पीछे, खाना मैंने बना दिया है, खाना वक्त पे खा के सो जाना।
اور میں کچھ لیٹ ہو جاؤں گی، میرا انتظار مت کرنا، سو جانا۔ رملا نے اسے پھر سے نظر انداز کیا، البتہ ڈاکٹر جیکسن ضرور اسے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حسن کا غصے سے سانس پھولنے لگا۔ اس نے رملا کی کلائی پکڑی، کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تم، کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اندر جاؤ، جا کے کپڑے بدل کر آؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ رملا کو ڈاکٹر جیکسن کی بے باک نظروں سے کہیں چھپا دے۔ ڈاکٹر جیکسن نے آگے بڑھ کے حسن کے ہاتھ سے رملا کی کلائی چھڑوائی اور اسے پیچھے کو دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ ڈاکٹر جیکسن کہنے لگا، اپنی حد میں رہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رملا بری طرح سے گھبرا گئی۔ حسن کہنے لگا، بدتمیزی میں نہیں کر رہا، بدتمیزی تم کر رہے ہو، یہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر جیکسن تمسخرانہ مسکرایا، کہنے لگا، تمہیں پتہ بھی ہے بیوی کیا ہوتی ہے، بیوی کی خواہشات کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے۔ تم جیسا لاس میموری کا شخص جو کبھی بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، چاکلیٹس کھاتا ہے، وہ ایک لڑکی کے جذبات کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اس کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ہو کیا چیز تم؟ ایک چاکلیٹ بھی خرید کے تم رملا کو نہیں دے سکتے، اس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ تم بول بول کے سمجھتے ہو کہ تم رملا کے حقدار ہو گئے ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک پیپر میرج تھی جسے میں کل ہی ختم کروا دوں گا، اور خبردار جو تم نے رملا پہ حق جتانے کی کوشش کی۔ حسن کو بری طرح سے ڈانٹ کر، رملا کی کلائی پکڑ کر ڈاکٹر جیکسن اسے باہر لے جا چکا تھا۔ فلیٹ کے مین دروازے کو بھی بند کر دیا۔ پہلی بار حسن پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ برباد کر دیا مجھے، میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، یہ کیا کیا ہے تم نے حسن؟ حسن کی آنکھ زارا کے واویلا مچانے پہ کھلی۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا کے اٹھا۔ اپنے آپ کو زارا کے کمرے میں، زارا کے بیڈ پہ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی کہ وہ اس کے کمرے میں کب آیا اور کیسے۔ فی الحال اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس پہ زارا کے بکھرے بال اور پھٹے کپڑے دیکھ کے وہ بھونچکا رہ گیا۔ حسن کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ زارا رو رہی تھی۔ حسن تو یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر وہ اس کمرے میں آیا کیسے۔ فوراً سے وہ بیڈ سے نیچے اترا، لیکن تب تک زارا کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ حسن کہنے لگا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم کیا بول رہی ہو؟ شور کی آواز سے زارا کے کمرے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے عبد الرحمن صاحب تھے۔ وہ ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی کہ حسن نے مجھے برباد کر دیا، اس نے میری عزت برباد کر دی۔ حسن کو ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ زارا کے کمرے میں وہ آیا تو آیا کیسے۔ اس کے بعد تو حسن کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایسا تماشا لگا کہ بات نکاح تک جا پہنچی۔ فیضان صاف انکار کر چکا تھا۔ حسن کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید زارا کی ہی کوئی چال ہے۔ کبھی اسے لگ رہا تھا کہ شاید زارا نے اسے بلایا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا کیا نہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس نے زارا کی عزت کو برباد ہرگز نہیں کیا۔ رات کا واقعہ اس کے دماغ سے فی الوقت بالکل محو ہو چکا تھا، اور سوچنے سمجھنے کا وقت بھی اسے نہیں ملا۔ جو کچھ ہوا انتہائی آنن فانن ہوا۔ کسی نے اس کی اس بار بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا، نہ سگی ماں نے اور نہ کسی اور نے۔ سب کو زارا پہ بھروسہ تھا، اس کے لگائے گئے الزام پہ بھروسہ تھا، لیکن اتنا یقین حسن کو بھی تھا کہ کم از کم اس نے زارا کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے اس کی عزت برباد ہوئی ہو۔ نکاح ہوتے ہی جیسے ہی وہ زارا کے کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی باقی کی سب کزنوں پہ وہ دھاڑا کہ کمرے سے باہر جائیں، اسے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ سب لڑکیاں کمرے سے باہر جا چکی تھیں، اور زارا کا یہ حال تھا کہ لگ رہا تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ جیسے ہی حسن نے دروازہ بند کیا، کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا،
میں مر کے بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ مجھے میری محبت ملے، اسی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے، تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، عارفہ بیگم اور نگار بیگم اندر آئیں۔ زارا کہنے لگی، بے شک میرا نکاح اس سے ہوا ہے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے صرف جگ رسوائی سے بچنے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، تاکہ جو کچھ اس نے کیا ہے یہ ساری دنیا کے سامنے اس بات کو فیس کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ رات کو شادی کا فنکشن تھا، سب مہمانوں نے آنا تھا، اور عارفہ بیگم روئے جا رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ رات کو میری بیٹی اسٹیج پہ نہیں بیٹھے گی، صرف حسن بیٹھے گا اور سب کے سامنے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرے گا کہ اس نے میری بیٹی کو برباد کیا ہے، اسی لیے فیضان کے بجائے اس کا نکاح زارا سے کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی ذلت تو حسن بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں ابھی کے ابھی اسے طلاق دینے کو تیار ہوں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس چیز کا یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، جھوٹ ہے۔ حسن واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رو دھو کے سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن صبح کا سورج ایک اور نئی آزمائش لے کر آیا تھا۔ فیضان گھر میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے نائلہ بیگم کا واویلا شروع ہوا، ہائے ہائے میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حسن تو نے ہمارے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ منان صاحب اور عبد الرحمن صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ خوشیوں کا گھر ماتم کا داسا بن گیا۔ نائلہ منان صاحب کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھیں، میرا اکلوتا بیٹا، میری جان، میرا بچہ کیوں چھوڑ کے چلا گیا مجھے، کہاں چلا گیا؟ منان صاحب کہنے لگے، فیضان کا فون بھی بند ہے، میں نے کئی فون اسے کیے ہیں، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، کہیں میرا بیٹا خودکشی تو نہیں کر لے گا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے سب کے ہوش اڑائے۔ شاہ جہاں بیگم تو سینہ پیٹنے لگیں، ہائے ہائے میرا پوتا، کہیں اپنی جان نہ ختم کر بیٹھے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس کلموئے کو گولی مار کے اڑا دو، ختم کر دو اسے جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس بار تو حسن بھی بے حد حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ فیضان کہاں چلا گیا۔ زارا گم سم ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ روشنی اور رمشا بھی رونے لگی۔ فیضان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ شادی کے فنکشن کا کسی کو بھی کوئی خیال نہیں آیا۔ جو بھی مہمان فون کرتا اسے منع کر دیا جاتا کہ کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے۔ کئی دوستوں سے پتہ کروایا، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ فیضان کہاں گیا۔ قسمت نے ایک ایسی کروٹ لی کہ سب کی عقلیں حیران ہو کے رہ گئیں۔ بہرحال رات تک فیضان کو بہت تلاش کیا گیا۔ زارا کا رو رو کے برا حال تھا۔ رات کے 10 بجے غزالہ بیگم کو فیضان کے کمرے سے ایک خط ملا جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ خط منان صاحب کو پکڑایا، جس میں صاف لکھا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے زارا کو کسی اور کی بیوی بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی اب میں اسے اپنا سکتا ہوں۔ میں کب واپس آؤں گا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جب میں اپنے دل سے زارا کی محبت کو نکال لوں گا تو میں خود بخود واپس آ جاؤں گا، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نائلہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ ہر کسی کو حسن سے نفرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ نگار بیگم کو بھی لگتا تھا کہ سارا قصور حسن کا ہے۔ بہرحال نگار بیگم بھی 1-2 دن کے بعد اپنے گھر جا چکی تھیں۔ نائلہ بیگم بھی رو دھو کے چپ ہو چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ سب ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ حسن نہ تو فیکٹری گیا تھا اور نہ ہی کوئی اسے فیکٹری میں مزید برداشت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آج کل وہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ آن لائن بھی کئی کمپنیوں میں اپنی ڈیزائننگ بھیج رہا تھا تاکہ اس کی نوکری کہیں لگ جائے۔ نہ اسے کوئی ناشتہ پوچھتا تھا، نہ اس کے لیے کھانا بنایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ شاہ جہان بیگم اسے دیکھتے ہی رونے لگ جاتی تھیں کہ اس شخص کی نحوست کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا۔ حسن ان کی باتیں سنتا
اور نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کافی دن گزر گئے تھے لیکن زارا اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی، رو رو کے آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ایک باہر کی کمپنی کو حسن کی ڈیزائننگ اچھی لگی لیکن وہ فی الحال اسے آن لائن کام ہی دینا چاہ رہے تھے۔ حسن ڈیزائننگ بنا کے دیتا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے جاتے تھے۔ زیادہ تر وقت اب حسن کا اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ ایک بار روہیل کی کال آئی۔ روہیل کی آواز سن کے حسن کو یاد آنے لگا کہ مہندی کے فنکشن والی رات وہ روہیل کے گھر گیا تھا کیونکہ وہی اسے بلا رہا تھا، اور وہاں سے جب وہ واپس آیا تھا تو بہت غصے میں تھا، لیکن ایک جنون اور نشہ سا اس کے دماغ پہ سوار تھا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس رات ہوا کیا تھا۔ البتہ اتنا ضرور پتا تھا کہ اس نے اس نشے کی حالت میں بھی گناہ نہیں کیا جس کا اس پہ الزام لگایا گیا ہے۔ روہیل کہنے لگا، کہاں ہو تم؟ اس رات کے بعد تو ایسے غائب ہوئے، پلٹ کے نہیں پوچھا۔ سنا ہے تم نے زارا سے بدلہ لینے کے چکر میں اسے برباد کر کے رکھ دیا، اور فیضان بھی گھر چھوڑ کے جا چکا ہے۔ حسن کہنے لگا، بکواس بند کرو، پہلے یہ بتاؤ اس رات تم نے مجھے کیا پلایا تھا؟ جوس میں ایسا کیا مکس کیا گیا تھا؟ روہیل کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بھلا تمہیں کیوں کچھ پلانے لگا؟ تم تو پہلے سے ہی اپنی کزن سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اب مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ حسن کہنے لگا، نہیں، تم نے مجھے جوس میں کچھ نہ کچھ ضرور ملا کے دیا تھا، تبھی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اس رات ہوا کیا تھا۔ میں زارا کے کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن کسی لڑکی کی زندگی برباد ہرگز نہیں کر سکتا، نشے کی حالت میں بھی نہیں کر سکتا۔ روہیل کہنے لگا، خواہ مجھ پہ الزام مت لگاؤ۔ بہرحال حسن کے ساتھ اس کی بحث ہو گئی، لیکن اسے اتنا یاد آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ روہیل کے دیے گئے جوس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے پینے کے بعد ہی حسن اپنے ہوش و حواس کھونے لگا تھا۔ البتہ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ گھر کب پہنچا، کب زارا کے کمرے میں گیا، اور اس رات کیا ہوا۔ بہرحال روہیل سے حسن کا جھگڑا ہوا اور فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد کئی باہر کی کمپنیاں حسن سے ڈیزائن بنواتی تھیں اور اسے آن لائن ہی پیمنٹ کرتی تھیں۔ 20 دن گزر گئے تھے۔ حسن کا زارا کے ساتھ کوئی بھی ٹاکرا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ عارفہ بیگم اسے کئی بار سمجھا چکی تھیں کہ اسے حسن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ ہم بہت جلد تمہاری طلاق کروا دیں گے اور تمہارا بہت اچھا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ تھی کہ زارا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی، حسن کے ساتھ بھی رشتہ نہیں نبھائے گی، جو جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عارفہ بیگم اس کا غم تازہ سمجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر گئیں کہ ابھی وہ غم اور غصے میں ہے، بہت بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ اسے اس بات پہ آمادہ کر لیں گی۔ اپنی بیٹی کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگیں، اچھا ان باتوں کو چھوڑو، تمہیں حسن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنے آپ کو کمرے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ باہر نکلا کرو، سب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ 1 مہینے کے بعد زارا نے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ سبھی زارا کا بہت خیال رکھ رہے تھے، البتہ نائلہ بیگم چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ رات کو حسن دیر تک گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ بے شک آن لائن کام کر رہا تھا لیکن نوکری بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اپنا گھر بنانا تھا اور اس گھر سے واپس جانا تھا۔ جتنی نفرت وہ زارا سے کرتا تھا وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یقیناً یہ اسی کی کوئی چال ہوگی اسے بدنام کرنے کے لیے۔ بس ایک بات تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ زارا نے اس کے ساتھ نکاح کیسے کر لیا۔ وہ چاہتی تو اسے جیل میں بند کروا سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات پہ آ کے حسن بری طرح سے الجھ جاتا تھا۔ 100 بار سوچنے پر بھی اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رملہ ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی تھی۔ جو اس اسکرٹ کے ساتھ اس نے شرٹ پہن رکھی تھی اس کا گلا کافی گہرا تھا، آگے سے بھی
اور پیچھے سے بھی، اور پھر وہ کافی اونچی تھی، جو ایک دن پہلے ڈاکٹر جیکسن نے اسے خرید کے دی تھی۔ کھانے کے دوران ڈاکٹر جیکسن یہی کہہ رہا تھا کہ کل تک میں حسن سے تمہاری طلاق کروا دوں گا، اس سے سائن کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رملہ کچھ چپ چپ سی تھی، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آج تک اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے ہمیشہ مشکل پیش آئی تھی، صرف ایک فیصلہ اس نے آنکھیں بند کر کے کیا تھا، اور وہ تھا اس کی میڈیکل کی پڑھائی اور اس کا ڈاکٹر بننا۔ اس کے علاوہ نہ اسے یہ سمجھ میں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر جیکسن نے اسے گولڈ کی رنگ پہنائی، کہنے لگا ہم 1 ہفتے میں ہی نکاح کر لیں گے۔ رملہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی، کیونکہ یہ رملہ کی اپنی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر جیکسن سے شادی کرے، مگر آج سب کچھ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر جیکسن کے ہاتھ سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، بار بار رملہ ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی، بار بار حسن کا بھی خیال آ رہا تھا، پتہ نہیں گھر پہ اکیلا کیا کر رہا ہوگا۔ وہ حسن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر جیکسن نے چٹکی بجائی۔ واٹ ہیپنڈ رملہ؟ رملہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ رملہ کی بات پہ ڈاکٹر جیکسن مسکرایا۔ آج کی رات میرے نام۔ رملہ تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی، میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گھر دیکھو، تمہیں اسے کیسے سجانا ہے، مجھے ابھی سے بتا دو تاکہ جب تم میرے گھر آؤ تو میں اسے تمہارے مطابق سیٹ کروا دوں۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات سن کے رملہ نے صاف انکار کیا۔ نو ڈاکٹر جیکسن، اٹس ٹو لیٹ، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، آپ ابھی مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ جیکسن رملہ کو اپنی گاڑی کے پاس لے کے آیا، گاڑی میں بٹھا کے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ رملہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب جیکسن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ جیکسن اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، یہاں تک کہ سر کے کئی بال سفید تھے۔ رملہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو جیکسن کی گرفت مضبوط ہوئی۔ رملہ کہنے لگی میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ جیکسن کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس ڈریس میں بہت زیادہ پریٹی لگو گی، تم بہت خوبصورت ہو رملہ۔ جیکسن کی نظریں اس کے وجود کا بڑی بے باکی سے سفر کر رہی تھیں۔ رملہ کو کچھ الجھن سی محسوس ہوئی، چاہ کے بھی وہ اپنا ہاتھ جیکسن کی مضبوط گرفت سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عمارت کے سامنے گاڑی رکی۔ رملہ کو کچھ حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر جیکسن، یہ آپ مجھے کہاں لے کے آئے ہیں؟ جیکسن کہنے لگا اپنے گھر۔ میں چاہتا ہوں ایک بار تم میرا گھر دیکھ لو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، شادی سے پہلے لڑکی اپنے شوہر کا گھر دیکھ لیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن رملہ بے حد نروس ہوئی۔ اب تو سڑکوں پہ بھی سناٹا چھانا شروع ہو چکا تھا، رش ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بات کو بدلنا چاہا۔ ڈاکٹر جیکسن، میں آپ سے کہہ تو چکی ہوں، میں پھر کبھی دیکھ لوں گی۔ لیکن ڈاکٹر جیکسن گاڑی سے اتر چکا تھا، اپنی سائڈ کا دروازہ بند کر کے رملہ کی جانب آ گیا۔ فرنٹ ڈور کھولا اور اس کا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے پکڑ کے اسے باہر لے آیا۔ کم آن رملہ، چلو نا۔ وہ زبردستی اسے عمارت کے اندر لے گیا، لفٹ میں بٹھا کے اوپر کے پورشن میں لے گیا۔ رملہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنے فلیٹ کے سامنے جا کر اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ کافی کشادہ اور بڑا فلیٹ تھا۔ کہنے لگا یہ میرا اپنا ذاتی فلیٹ ہے۔ یہ کہہ کے وہ اسے اندر لے گیا۔ فلیٹ بالکل خالی تھا۔ یہ تو رملہ بھی جانتی تھی کہ ڈاکٹر جیکسن اکیلا ہی رہتا ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، ماں باپ انتقال کر چکے تھے اور بڑے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ اپنا گھر دکھاتے ہوئے ڈاکٹر جیکسن رملہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، جو پہلے سے ہی فرنشڈ تھا۔ اس کے گھر میں کسی بھی رد و بدل کی ضرورت نہیں تھی، اور رملہ بس کچھ لمحے کھڑی رہی، کہنے لگی سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے، آپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیں۔ یہ سن کے ڈاکٹر جیکسن نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کہنے لگا اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلی جانا، صبح تمہیں چھوڑ دوں گا۔
یہ سن کے رملا کی جان نکلی۔ ڈاکٹر جیکسن پلیز، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ لیکن جیکسن کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ کہنے لگا رملا، میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتارا۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات کا مفہوم سمجھ کے رملا کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ رملا فوراً دروازے کی جانب گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازے کے نوب پہ ہاتھ رکھ کے گھماتی، جیکسن نے اس کی نازک کلائی پکڑی اور پھر اسے بیڈ پہ جھٹکے سے گرایا۔ اس بار اس کے تیور کچھ الگ سے تھے۔ رملا کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ لیکن وہ اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولنا شروع ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے؟ آج میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا۔ اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے تمہیں، انگوٹھی پہنائی ہے، کچھ تو میرا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی رات میری بھی قیمتی بنا دو نا، اور پھر جب ہم نے شادی کرنی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رملا کہنے لگی، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ رملا کی بات سن کے وہ استہزائیہ ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ تم ایک جوان لڑکے کے ساتھ رہتی ہو اور بقول تمہارے تم نے اس سے پیپر میرج کی ہے۔ کسے بے وقوف بنا رہی ہو رملا؟ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا تم دونوں کے بیچ؟ خیر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم میری زندگی میں پہلی ایسی عورت نہیں ہو جس کے ساتھ میں یہ سب کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، بے شک میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، لیکن بنا شادی کے بھی اپنی ضروریات کو میں پوری کرتا رہتا ہوں، اور اب جب مجھے شادی کرنی ہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ رملا کو یہ سن کے غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ بے شک میں نے اپنے والد کے کہنے پہ حسن سے نکاح کیا ہے، لیکن میرے اور اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خبردار جو آپ نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی۔ میں نے بے شک تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے، پرورش یہاں پائی ہے، پیدائش بھی یہیں کی ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ مجھے چھونے کی بھی کوشش کرے، اور حسن ایسا نہیں ہے۔ بڑے غصے سے رملا نے یہ بات کہی تھی۔ جیکسن کہنے لگا، لیکن میں تو ہوں، میں تمہیں یہاں سے یوں ہی تو نہیں جانے دوں گا۔ رملا کہنے لگی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن جیکسن اپنی شرٹ اتار کے پھینک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رملا کھڑی ہوتی، ڈاکٹر جیکسن اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ رملا اسے پیچھے دھکا دینے لگی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے بیڈ کے ساتھ پن اپ کر چکا تھا۔ جیسے ہی رملا چلانے لگی تو غصے میں آ کے ڈاکٹر جیکسن نے اس کی گردن سے نیچے اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے گہرے نشان پڑ گئے اور ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ جگہ جگہ ڈاکٹر جیکسن اپنی شدتیں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رملا مسلسل احتجاج کر رہی تھی، مگر